وادی نیلم کے علاقے تیجیا کا نوجوان عبدل منان 6 ماہ قبل انسانی اسمگلنگ کا شکار ہوا تھا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی نوجوان بازیاب نہ ہو سکا۔ والدین کا کہنا ہے کہ عبدل منان کی بازیابی کے لیے وہ لوگ 25 لاکھ روپے کی خطیر رقم مانگ رہے ہیں، جو ہمارے لیے ادا کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ورثاء اور اہل علاقہ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کی ہے کہ عبدل منان کو بازیاب کروایا جائے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ JK نیوز آفتاب مغل۔ جی ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں وادی نیلم کے علاقہ تہجیہ میں۔ عبدل منان نامی نوجوان جو 6 ماہ قبل انسانی سمگلنگ کا جو گینگ ہے اس کا شکار ہوا تھا تھائی لینڈ میں۔ اس وقت ہم اس کے گھر پر موجود ہیں، اس کے والدین اور اس کی بہنیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا، عبدل منان کس طرح کڈنیپ ہوا، کیا کہا گیا۔ یہ والد ہیں ان کے منظور میر صاحب۔ جی سر، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ عبدل منان کو یہاں سے بلال نامی ایک لڑکا ہے لاہور کا، وہ لے گیا ہے۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلا میرے بیٹے نے لاہور میں کورس کیا، امیزون کورس کیا، وہ ٹیچر تھا اس کا۔ تو میں نے بیٹے سے بولا بیٹا کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا مجھے یہ ٹیچر میرا ہی مجھے لے جا رہا ہے تھائی لینڈ، اور ہمیں ادھر کام کرنا ہے، 5 لاکھ سیلری ہوگی۔ تو ہم غریب ہیں، ہماری 7 بہنیں ہیں میری، پاپا بھی تھوڑا کام نہیں کر سکتے، معذور ہیں، کام نہیں کر سکتے ہیں، تاکہ میں کوئی کماؤں تو آپ بچے میرے جو ہیں بھائی شاہی میرے میں پلیں گے، بہن بھائی میرے سبق پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ کروں گا میں۔ انہوں نے جھانسے دے کے لے گیا تھائی لینڈ سے وہاں ان کو آگے انہوں نے برما میں فروخت کر دیا ہے۔ تو جب بیٹا میرا وہاں پہنچا، اس نے مجھے ایک میسج کیا، بولا پاپا میں ادھر پہنچ گیا ہوں، میں نے برما مجھے لایا گیا ہے، اب میں پھنس گیا ہوں، تو اب مجھے نہیں پتہ مجھے یہاں آپ کیسے بازیاب کروائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد رابطہ نہیں ہوا، اب بیٹے سے رابطہ 1 ماہ سے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ 1 ماہ کے بعد ایک نمبر پہ ہمیں میسج آ گیا، بچوں کو ٹارچنگ کر رہے ہیں، کرنٹ دے رہے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، بھائی ہمیں یہ اپنے گھر والوں سے پیسے منگا تو ہمیں پیسے دے دیں، $8,000 ہمیں دے دیں تو ہم آپ کو بازیاب کریں گے۔ تو جب کہ میں غریب ہوں، میری 7 بیٹی ہیں، بیٹا میرا یہی بڑا تھا، تو ابھی میں کہاں سے وہ پیسے لا کے دیتا۔ پھر میں نے FIA میں درخواست دی، اپلیکیشن میں نے دی ہے، اس کا بھی مجھے ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا۔ تو بیٹا میرا تھائی لینڈ میں پھنسا ہوا۔ میری ابھی ریکویسٹ ہے پاکستان وزیر اعظم صاحب سے اور مریم نواز صاحبہ سے اور اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف سے، میں کہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو وہاں سے بازیاب کریں، میں ان کا شکر گزار ہوں گا۔ اب میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں تو بس اللہ کے آسرے پہ ہوں، جی رہا ہوں اور حکومت کے آسرے پہ ہوں۔ اللہ کرے مجھے انشاءاللہ امید ہے مجھے وہاں میرا بیٹے کو یہاں بازیاب کریں گے۔ اب اس کے بعد اور میسیج آتی رہیں ساتھ یار یہاں 40-45 لڑکے ہیں پاکستانی ادھر، جس میں خواتینیں 6 ہیں، وہ بھی ادھر پھنسی ہوں اس کے ساتھ۔ میرے بیٹے نے یہ بھی مجھے ایک میسیج میں کہا تھا کہ یہاں ایک ایسے شخص 5 ہیں جن کا کوئی رابطہ کسی سے نہیں ہے، 5 سال ہونے لگے ان کو بھی ادھر۔ لہٰذا میری اپیل ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے پاکستان، وہ میرے بیٹے کو وہاں سے بازیاب کرائیں۔ شکریہ مغل صاحب آپ کا، چینل کا، آپ کا یہاں آنے کا۔ مطلب 6 مہینے سے آپ کا بیٹا تھائی لینڈ ہے، تھائی لینڈ سے پھر برما لے؟ برما پہلے ہی لے گئے برما، 27 تاریخ ادھر سے گئے، 28 کو وہ ادھر رہا بینک آف سے، وہ اس کو مطلب آپ پھر وہ جب یہاں سے چلے گئے وہاں سے آپ کو انہوں نے کال کر کے بتایا کہ $8,000، مطلب جو پاکستانی 24-25 لاکھ روپے 25 لاکھ روپے پاکستانی بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا ہمیں دے دیں تو ہم آپ کا بیٹے کو بازیاب کریں گے۔ تو یہ عبدل منان کی والدہ ہیں جی، کیا آپ کیا کہنا چاہیں گی خالہ؟ میری 7 بیٹیاں ہیں، میری اپیل ہے گورنمنٹ سے، اور مجھے امید ہے ادھر بہت سارے لوگ ادھر پاکستانی انہوں نے ریسکیو کی، میرا بیٹا اب تک نہیں ریسکیو ہوئے۔ میں نے 6 ماہ سے پہلے درخواست دی ہے سفارت خانے میں ادھر، تو ابھی کوئی جواب نہیں آیا ادھر سے۔ سفارت خانے والوں نے کوئی جواب نہ ادھر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا یہ بتائیں مجھے، آپ کسی مطلب پاکستان میں گئے تھے، وزارت داخلہ سے ملنے کی کوشش کی یا وزیر اعظم بہت پاکستان؟ کوشش کی، مجھے کسی نے ملایا نہیں گیا، نہ مجھے کوئی پتہ ہے، میری تعلیم بھی نہیں ہے، میری اتنی تعلیم میں ان پڑھ ہوں، مجھے کسی نے نہیں ملا، اس لیے میں نے آپ سے ابھی ریکویسٹ کی۔ شکریہ آپ کے ادھر آنے کا مغل صاحب، آپ نے میرے گھر پہنچے اور تو یہ ہیں جی، آواز آپ اٹھائیں گے۔ یہ ہیں جی عبدل منان کی سسٹر، آپ کیا کہنا چاہیں گی بیٹا؟ جی ہم 7 بہنیں ہیں، وہی ہمارا بھائی ہے، اس نے ہمارے لیے اپنی جان بازی کی، ادھر گئے برما میں اور تھائی لینڈ سے آگے اس کو برما لے کر گئے،
برما لے کر گئے. اپنے ٹیچر نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا, اپنے استاد نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا. استاد نے کس طرح دھوکہ کیا؟ وہ کون تھا وہ استاد؟ اس کا نام بلال تھا. بلال نے بولا کہ میں آپ کو تھائی لینڈ میری ایک کمپنی ہے, آپ ادھر کام کریں گے میری کمپنی میں, میرے ساتھ کام کریں گے. کدھر تھائی لینڈ کی کمپنی کون؟ وہ اس کو برما بھیج دیا, میرے بھائی کو فروخت کیا انہوں نے. السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں وادی نیلم کے علاقہ تہجیہ میں. یہاں پر 6 ماہ قبل انسانی سمگلنگ کا شکار ہونے والا ایک نوجوان عبد المنان کو 6 مہینے ہوئے جو انسانی سمگلنگ کا شکار ہوا. یہاں پر اب تہجیہ گاؤں کے احباب متعدد تعداد میں، کثیر تعداد میں احتجاج اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے، انہوں نے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا. آرمی چیف، وزیر اعظم پاکستان، وزیر حکومت آزاد کشمیر سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ عبد المنان کی بازیابی کے لیے فی الفور اقدامات اٹھائے جائیں. باقی آئیے جانتے ہیں انہی سے. السلام علیکم سر، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکریہ مغل صاحب. عبد المنان نامی نوجوان جو یہاں سے تھائی لینڈ چلا گیا، اس کے استاد نے اس کو بلال نامی شخص ہے لاہور کا، جس نے اس کو کمپیوٹر کورس کروایا تھا. تو وہ تھائی لینڈ چلا گیا. 4.5 لاکھ روپیہ جھانسا دے کے کہ ہم آپ کو تنخواہ دیں گے، آپ بھی آ جائیں. اب وہ اس کا باپ بھی معذور ہے، تو 7 بہنوں کا ایک لوتا بھائی ہے. تو اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے 4.5 لاکھ مجھے تنخواہ آئے گی. تو اس سلسلے میں جب وہ تھائی لینڈ پہنچا، وہاں سے انسانی سمگلنگ کا جو گینگ ہے وہ ان کو برما لے گیا. کافی سارے لڑکے وہاں سے بازیاب بھی ہوئے. ان کے فہیم کا انٹرویو بھی چلا ہے پاکستان ٹی وی پہ. تو ہماری اپیل ہے، ابھی ہر دن تقریباً 200-100 بچہ نکل رہا ہے وہاں سے. آپریشن بھی وہاں پہ جاری ہے. تو یہ لڑکا نہیں نکل رہا ہے. وہاں پہ ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو کرنٹ لگائے جا رہے ہیں، عجیب قسم کی ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے وہاں پہ ذہنی طور پہ. تو ہم گزارش کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر خارجہ صاحب سے، مریم نواز صاحبہ سے، اور آرمی چیف صاحب سے، اور جتنے بھی ہمارے رہنما ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس بچے کی بازیابی کے لیے جلد از جلد جتنا جلدی ہو سکے اس کی رہائی کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جائیں. جی سر، آپ کیا کہنا اعوذ چاہیے؟ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مغل صاحب، آپ کی آواز جگہ جگہ، ہر مظلوم کی آواز آپ بنتے ہیں. جدھر بھی کوئی جس مسلمان پہ ظلم ہو ادھر آپ کی آواز پہنچ جاتی ہے. آپ کی آواز کی وجہ سے ہر ملک میں ہمیں جو بھی مشکل آئے وہ حل ہو جاتی ہے. پہلے تو آپ کا شکریہ، بعد میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. اتنی لمبی طارق صاحب نے جو بتایا، چلو تفصیل نے اس نے بتایا کہ انسانی سمگلنگ جو کرتے ہیں تھائی لینڈ میں، اس کو منان کو لے کر کے، وہ 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے. اس کا والد بھی معذور ہے اور کوئی اس کو کاروبار نہیں، کچھ نہیں. پہلے تو وہ کہتے تھے کوئی 10 لاکھ دے دو، 20 لاکھ دے دو، جو گینگ ان کا ہے. تمام ہم نے وہ ڈاکومنٹ جو بھی وقت حکومت سے پہنچا دیے ہیں، داخلہ وزیر داخلہ تک پہنچا دیے ہیں. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں تمام جو وزیر داخلہ ہے، خارجہ ہے، جو بھی ہے، آرمی چیف صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری یہ اپیل ہے کہ منان کو جلد جلد باضابطہ کرائیں. اور 25 لاکھ توان مانگتے تھے، وہ غریب کہاں سے لائیں گے؟ اور ان کے پاس ایک ٹائم کی روٹی نہیں. ہم تمام اداروں سے، جو بھی ایجنسی کے ادارے ہیں، فوج کے ادارے ہیں، سول گورنمنٹ ہے، شہباز شریف صاحب ہے، وزیر اعظم صاحب، سب سے اپیل کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے جلدی کریں، اس کو باضابط کرائیں اور اس مشکلات سے اس کو نکالیں. اس کو مصیبت ہے وہاں. شکریہ مغل صاحب. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یقیناً میرے ساتھیوں نے بات کی. آفتاب مغل صاحب، میڈیا آج طاقت ہے، اور تمام درد دل رکھنے والے لوگوں سے میری گزارش ہوگی کہ یہ جو میسج ہمارا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ یہ حکومت تک پہنچے. باقی تفصیل آپ نے سنی. یہ ایک گینگ ہے جس نے 7 بہنوں کے اکلوتے بھائی کو یہاں سے نوکری کا جھانسا دے کے تھائی لینڈ لے کے گئے. وہاں سے یہ کوئی 45 پاکستانی ہیں جن میں 6 خواتین ہیں. جن خواتین کے اوپر وہ بھی ہماری بہنیں ہیں، وہ بھی پاکستانی بچے ہیں، وہ بھی ہم صاحب کی بہنیں ہیں. ان کے اوپر بھی وہاں پہ جنسی زیادتی کا ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اس ہمارے بھائی کو بھی ڈیلی تشدد کیا جاتا ہے، اور گھر والوں کو ڈیلی میسج کرواتے ہیں کہ آپ گھر سے پیسے بھیجیں. تو میری آپ کے توسط سے پورے جو بھی سوشل میڈیا ہے اس کے آپ کے ذریعے سے ہم وزیر اعظم پاکستان سے، آرمی چیف سے، مریم نواز شریف صاحبہ سے، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، اور جملہ جو بھی وزیر داخلہ ہیں، وزیر خارجہ ہیں، ان سے ہماری یہ عوام علاقہ کی، اور اس ماں کے آنسو ہیں، اس جو ماں اس وقت تڑپ رہی ہے اپنے بچے کے لیے. ہم میڈیا کے ذریعے آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس بچے کو بازیاب کروائیں. 6 مہینے. جی سر، شکریہ جی مغل صاحب. ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہی ہے، باقی بھائیوں نے بھی کہا ہے، یہ ایک بہت بڑی گینگ ہے
جو کہ پاکستانی بچوں پاکستانی مختلف علاقوں سے، لیکن ہمیں زیادہ فکر اپنے علاقے کی ہے، جھانسا دے کر لے جا رہے ہیں، ان کو تنخواہ کا زیادہ جھانسا دیا جاتا ہے، وہاں جا کر انسانی اسمگلوں کے ہاتھ بیچ دیا جاتا ہے۔ وہاں پر ان کو تقریباً مجھے پتہ چلا ہے کہ 20 سے 22 گھنٹے ان کو کام کرایا جاتا ہے، ان کو ڈیلی ٹارچر کیا جاتا ہے، پیسے مانگے جاتے ہیں، پیسے بھی مانگتے ہیں لیکن وہ بھی رائے گاہ جاتے ہیں، کوئی ان کا اتا پتہ نہیں ہے کہاں پر پیسے لینے والا کون، ان کو بازیاب کون کرائے گا۔